بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ایک کویشچن مجھے علی قاسم صاحب نے پوچھا۔ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سے کوئی 5 گھنٹے پہلے، تو میں صبح 6 بجے کا کام کر رہا ہوں، اس وقت رات کے 11 بج چکے ہیں۔ یقین کریں میں کافی تھک چکا ہوں، لیکن ان کا ابھی ایک کامنٹ اور دیکھا کہ سر پلیز رپلائی۔ یہ دیکھ کے تو مجھے اب ان کی لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ امپیشنٹ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے دوبارہ سے کہا کہ جی پلیز رپلائی کریں۔ اور سوال ہے، سر واٹ از دی امپورٹنس آف یوریا مولیسز ملٹی نیوٹریشنل بلاک ان فیڈ لاٹ فیٹننگ؟ یہ یوریا اور شیرہ کا، مولیسز کہتے ہیں شیرے کو، یہ شیرے کے ملاپ سے ایک بلاک بنایا جاتا ہے، اس کی افادیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، خاص طور پہ جانوروں کو فربا کرنے کے سلسلے میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو چلیں علی قاسم صاحب، آپ کی وساطت سے بہت سارے میرے ناظرین اور سامعین اس سے متعارف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ الحمدللہ پاکستان میں اس وقت کوئی 20 لاکھ ٹن، اگر میں ایک اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں، 20 لاکھ ٹن گنے کا شیرہ یا راب ہر سال پیدا ہوتا ہے، اور یہ انرجی کا سب سے سستا ذریعہ ہے، لہذا ہمیں اس کا استعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور شیرے میں چونکہ لحمیات یعنی پروٹین کم ہوتی ہے، لہذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس میں یوریا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور شیرہ جو ہے وہ لیکوڈ حالت میں بھی، مائع حالت میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حالت میں اس کو ٹرانسپورٹ کرنا اور اس کو سٹور کرنا اور جانوروں کو کھلانا مشکل ہوتا ہے۔ تھوڑے مقدار میں تو آپ کر کے وہ کھلا دیتے ہیں، زیادہ دیر تک اس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا، ایسی صورت میں اس کے زہریلے پن کا بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر شیرے اور یوریا کے بلاکس بنا لیے جائیں تو یہ مسائل کم ہو جاتے ہیں، اور شیرہ اور یوریا کی زیادہ مقدار کھلائی جا سکتی ہے، اور ساتھ یوریا کا زہریلا پن بھی بالکل کم ہو جاتا ہے۔ یہ لحمیات اور یہ جو پروٹین ہے اور انرجی توانائی کا آسان اور سستا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور بلاکس کے بنانے کے لیے کوئی خاص مشینری بھی نہیں چاہیے۔ ان بلاکس میں مختلف نمکیات ہوتے ہیں، حیاتین یعنی جو وائٹامنز ہیں، اور ادویات بھی، دوائیاں بھی ان میں وہ ملا لی جاتی ہیں، اور ملا کے ان کو آسانی سے جانور کو کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ بلاکس یہ سمجھ لیں کہ یہ خشک، حاملہ اور کم پیداوار دینے والے جتنے بھی جگالی کرنے والے جانور ہیں نا، ان کے لیے بہترین ونڈے کا کام دے سکتے ہیں، اور ان کے استعمال سے کم غذائیت والے چارہ جات کی جو افادیت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔
چونکہ جانور یاد رکھیں وہ چارہ جات زیادہ کھاتے ہیں اور ان چارہ جات کی ہاضمیت بھی بڑھ جاتی ہے. تاہم اگر جانوروں سے بہت زیادہ پیداوار لینی ہو تو ان کو بلاکس کے ساتھ ساتھ اناج بھی دیتے ہیں ہم، خاص طور پہ کھلیں یہ دینا ضروری ہوتی ہیں. اور یہ بلاکس آپ جو ہے نا وہ جانور کی کھرلی میں رکھ دیتے ہیں تو جانور اپنی مرضی سے چارہ کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی چاٹتا رہتا ہے. اور اگر جانور کو اچھی قسم کا سبز چارہ بہت وافر مقدار میں مل رہا ہو نا تو جانور عموماً ان بلاکس کو بہت کم کھاتے ہیں. اور البتہ میں یہ دیکھا گیا کہ اگر چارہ خشک ہے یا کم غذائیت والا ہے تو جانور بلاکس کو زیادہ کھائیں گے، اور عموماً یہ سردیوں میں زیادہ اور گرمیوں میں کم بلاکس کو کھاتے ہیں. اور بلاکس میں جوں یوریا کی مقدار زیادہ کرتے جائیں تو بھی جانور کم کھائیں گے. اسی طرح نمک اور چونے کی مقدار بڑھانے سے بھی یہ کم کھائیں گے. اگر بلاک زیادہ پرانے ہونے کی وجہ سے یا سخت ہو جائیں، پرانے ہو جائیں نا سخت ہو جاتے ہیں اور تو بھی جانور کم کھاتے ہیں. اور بہت زیادہ سخت ہو جائیں تو ان کو توڑ کر جانور کو کھلانا پڑتا ہے. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں نا اگر کوئی زیادہ، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک وقت میں یہ زیادہ نہ کھائیں. اگر یہ زیادہ کھا جائیں گے تو ان کے کھانے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نیگیٹو ایفیکٹس اور مضر اثرات دیکھنے میں آئے ہیں. اور خاص طور پہ یہ اس لیے ان کے کھانے میں نا کھلانے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے. جب پہلی دفعہ ان کو کھلانا شروع کریں نا تو جانور بھوکا نہیں ہونا چاہیے. جب اس کا پیٹ چارے سے بھرا ہوا ہو تو کھرلی میں بلاک رکھیں اور 1-2 گھنٹے بعد اٹھا لیں. دوسرے دن پھر اسی طرح، اور تیسرے دن 3 گھنٹے رکھ کے پھر اٹھا لیں. اسی طرح تقریباً ایک ہفتے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اٹھا لیا کریں گے نا روزانہ تو تقریباً آپ دیکھیں گے ایک ہفتے میں جانور اس کا عادی ہو جائیں گے اور پھر وہ زیادہ بھی نہیں کھا پائیں گے. لیکن لہٰذا میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ پھر ان بلاکس کو نا 24 گھنٹے کھلی میں رہنے دیں اور جانور جتنا چاہیں وہ چاٹ لیں، کھا لیں. اگر خدا نخواستہ بارش ہو جائے اور بارش کا پانی پڑ جائے اور یہ گیلے ہو جائیں تو ان کو آپ خشک کر کے پھر بعد میں رکھ لیں بلاکس کو. اور نہیں تو زیادہ گیلے ہو جائیں نا تو یہ نرم زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر جانور تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کھا لیں تو زہریلے پن کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اگر جانور ان پر خدا نخواستہ کوئی دفعہ یہ ہوتا ہے گر جاتے ہیں یہ تو اس پہ گوبر یا پیشاب کر دے تو پھر تو ظاہر ہے دوسرے بھی نہیں کھائیں گے. اور لیکن بعض اس کو بھی پھر دھو کے صاف کر کے آپ خشک کر کے ان کو رکھ سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں. اور یہ بلاکس جو ہیں گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور ایون اونٹوں کو ہم کھلاتے ہیں. اور ان کو کھلاتے وقت ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں بارش وغیرہ کا پانی ان کو گیلا نہ کر سکے. اور اگر جانور کو بہت اچھی خوراک دی جا رہی ہو جس میں انرجی اور پروٹین اور جو میں فارمولے دیتا رہتا ہوں جس میں ہر چیز ہوتی ہے، اگر وہ ہوں تو یہ بلاکس زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں. تو جانور جو ہیں ان کو کم کھائیں گے. اگر ان کو اچھی ونڈا آپ دے رہے ہیں، اچھی انرجی، پروٹین، نمکیات اس میں وائٹامنس ہیں تو پھر وہ ان کو بہت کم کھائیں گے. تاہم اگر جانور کو خشک چارہ مثلا بھوسا یا مکئی یا جوار کے ٹانڈے وغیرہ یہ کھلائے جا رہے ہوں، باجرے کے ٹانڈے، وہ اگر ان کو چاپ کر کے کتر کے وہ کھلا رہے ہوں تو ایک بڑی بھینس جو ہے نا وہ ایک دن میں کوئی 2.5-3 کلو
تک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بلاکس کو کھا سکتی ہے، لیکن عموماً 1 سے 2 کلو بلاک یہ کھاتی ہے۔ اسی طرح اگر بھیڑ اور بکری خشک چارہ جات کھا رہی ہوں تو وہ 300 سے 400 گرام تک روزانہ یہ کھا سکتی ہیں بھیڑ بکریاں، اور لیکن عام طور پر تو چارے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 50 گرام کے قریب یہ بکریاں جو ہیں نا، یہ بھیڑیں یا بکریاں یہ کھاتی ہیں، تو اس سے زیادہ نہیں کھاتی۔ تاہم اچھے چارہ کی موجودگی میں یہ بلاک بہت کم کھائیں گی۔ اگر درمیانی غذائیت والے چارے کے ساتھ یہ بلاکس دیے جائیں نا تو جانور بھی دودھ اور وہ بھی زیادہ دے گا، اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو اگر فربہ کر رہے ہیں جانور تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، وہ بھی اپنا ویٹ بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بلاکس ہیں، فائدے والی چیز ہے، تو لیکن بہت زیادہ نہیں کھلانے۔ اور سردیوں میں اگر صرف چارہ جات کھلانے سے جانور جو ہے نا وہ وزن گھٹاتے اگر گھٹا رہے ہوں تو یہ بلاک ساتھ کھلانے سے وزن کم نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ بلاک کھلانا شروع کر دیں تو پھر اس میں وقفہ نہیں آنا چاہیے، یہ یاد رکھیں، چونکہ وقفہ آنے کی صورت میں اوجڑی کے اندر ہوتے ہیں جراثیم، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اگر دوبارہ عادی اور پھر اس کے بعد نا دوبارہ ان کو ایسی عادت میں ڈالنے میں 2-3 ہفتے لگ جائیں گے۔ اس طرح ان بلاکس کی افادیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ان بلاکس میں چونکہ نمکیات اور وائٹامنس بھی ڈالے جاتے ہیں، لہٰذا ان کے کھلانے سے ان اجزاء کی کمی دور ہو جاتی ہے، جس سے پیداوار کے ساتھ ساتھ جانور کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور نئی بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے، اور 2 بچوں کے درمیان کا وقفہ یعنی وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جن جانوروں میں کھاتے رہتے تھے نا، خاص طور پہ بھینسیں، ان میں اسقاط حمل کا وہ بھی کم دیکھنے میں آیا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا پیدائشی وزن بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی ماں کی دودھ دینے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پیدائش کے بعد بچوں میں اموات بھی کم ہم نے نوٹ کی ہیں، اور ان کی بڑھوتری بھی بہتر ہوئی ہے۔ تو یہ تھا، میں نے ایک سمجھے تعارفی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ یوریا مولیسز بلاکس کا۔ تو امید ہے کہ علی قاسم صاحب آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا، اور آپ کے یہ بار بار پوچھنے کی وجہ سے میں تھکا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ تعالی اس جسم میں جب تک جان ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، میں لگا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی میری یہ بس دعاؤں میں آپ جب بھی دعا کریں مجھے یاد رکھا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے ہمت دے، اور کل فریش ہو کے جب پروگرام کروں گا نا، آج میں نے 9 پروگرام آلریڈی اس سے پہلے کر چکا ہوں، جو اپلوڈ کرتے کرتے ابھی تک 8 پروگرام اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو یہ آپ کا میں انشاءاللہ یہ 9واں پروگرام آپ کا بھی یہ اپلوڈ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے رات 12 بج جائیں، ابھی 11:15 ہو چکے ہیں۔ اب اس پروگرام کا اختتام حدیث مبارک پر، حدیث مبارک میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، 2 چیزیں اس میں جوان ہی رہتی ہیں، مال اور عمر کی ہرس۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، فی امان اللہ۔